الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صلی علی یوم الجمعۃ کنت شفیعہ یوم القیامہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. حاضرین محترم، ہفتہ واری محفل جس میں ہم شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے دین کا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا ہے. جب بھی آپ کسی دینی علمی محفل میں بیٹھا کریں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہمہ تنگوش ہو کر دین، سنت و شریعت کی باتیں سنا کریں اور کوشش یہ کیا کریں کہ یہ باتیں ہم اپنے ذہن میں نقش کر لیں، یعنی اس کو یاد کر لیں. جو کچھ نصیحتیں کی جائیں وہ دل ہی دل میں یہ نیت کرتے رہا کرے کہ انشاءاللہ آج یہ بات ہم نے سنی ہے، آج ہی سے انشاءاللہ اس پر ہمارا عمل شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کو ایک تو علم ملے گا، اور علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے کہ بندہ علم کیوں حاصل کرتا ہے، تاکہ اس پر عمل کرے. جب علم حاصل کریں گے، علم ہوگا تو عمل کریں گے، اور جب عمل کریں گے تو اللہ کی معرفت، اس کی قربت، اس کی رضا اور آخرت کی بہتری نصیب ہوگی. تو جب بھی کچھ سنا کریں کوشش کیا کرے کہ وہ ہمیں یاد رہے، اور حتی الامکان یہ بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ آج یہ بات ہم نے سنی ہے، اس کو اپنے آنے والے لوگوں تک، دوسرے لوگوں تک شیئر کروں گا، اس کو پہنچاؤں گا. تبلیغ کا کام جس کو کہتے ہیں، اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام سب کو پتہ ہے، تمام انبیاء کرام کا طریقہ تھا، حضور کے تمام صحابہ کا طریقہ ہے، تمام اولیاء کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ ہے. یہ وہ عمل ہے تبلیغ کا.
تو کوشش یہ بھی کیا کرے کہ انشاءاللہ یہ بات ہم کم سے کم 2-4 لوگوں تک تو آگے پہنچا ہی دوں گا، تو انشاءاللہ آپ کو سننے کا بھی ثواب ملے گا، عمل کریں گے اس کا بھی ثواب، اس کے بعد آگے اس کی دعوت کو جو عام کریں گے، تبلیغ کریں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے خطبہ مستونہ کے بعد، اور آج کے جو عنوان ہے وہ ہے لمبی امیدیں نہ رکھیں، کیونکہ لمبی امیدوں نے ہی ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، آخرت سے دور کر دیا ہے، رب سے دور کر دیا ہے، رسول پاک سے ہمیں دور کر دیا ہے۔ اس کو نحوستیں کیا ہیں، اس بارے میں ہم کچھ سنیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کی اصل اور حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن عظیم جو ہم نے پڑھا ہے اس کی آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ یہ ہے آیت کریمہ سورہ یونس کی آیت نمبر 7 ہے، 11واں پارہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ تو ہے کافروں کے بارے میں، کیونکہ کافر تو اللہ کی ملاقات پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، اس کا تو عقیدہ نہیں ہے، وہ تو سمجھتا ہے کافر کہ ہم مر گئے تو سب کہانی ختم، حالانکہ مرنے کے بعد ہی کہانی شروع ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہی تو کہانی شروع ہوتی ہے اصل، لیکن کافر اس بات پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ کافر کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہوگی، اور بندے مومن کا تو عقیدہ ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد ہی شروع ہونے والی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ جب وہ جس طرح کافر ہیں رب کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، تو رب سے ملنے کی تیاری بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ ان کے پیش نظر سب کچھ دنیا ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں دنیا کی خاطر کرتے ہیں، جو کچھ ترقیاں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ سب کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، چونکہ ان کو یہ پتہ ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا ختم ہونے کے بعد سب فنا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے، پھر آخرت کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کافر اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، تو کافر اللہ کی ملاقات کی تیاری بھی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میں بات کرتا ہوں مسلمان کی۔ مسلمان تو اللہ کی امید، ملنے کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات ہوگی، اور صرف ملاقات نہیں، بندے مومن کو تو رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، جنت میں رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا، رب العالمین حساب و کتاب بھی لے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی، سوال کرے گا۔ مسلمان کو تو سب یقین ہے، جب بندے مومن کو، مسلمان کو اس بات کا یقین ہے کہ رب سے ملاقات ہوگی، تو پھر آخر رب سے ملاقات کی تیاری کیا کر رہا ہے یہ سوچنا۔ کافر کو تو یقین ہی نہیں ہے تو وہ تیاری بھی نہیں کرتے۔ مسلمان کو تو امید ہے کہ رب سے ملاقات ہوگی، تو پھر ہم خود سوچیں کہ اپنے رب سے ملنے کے لیے تیاری کیا کر رہے ہیں، تیاری کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور رب سے ملاقات کی امید بھی نہیں رکھتے، اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے، دنیا مل گئی خوش ہیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے۔ دنیا مل گئی، دنیا کی زندگی مل گئی، دنیا کی راحتیں مل گئی، دنیا کے عیش و آرام مل گیا، دنیا کی ڈگریاں مل گئی، دنیا کا منصب، دنیا کا وحدہ، دنیا کی ترقیاں، سب کچھ مل گئی، اور اسی پر راضی بھی ہو گئے، اور اسی پر مطمئن ہو کر کے بیٹھ بھی گئے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ یہ کافروں کا عمل ہے۔ لیکن مسلمان اگر خود اپنا جائزہ لے اس آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ ہمارا بھی حال تو لگتا ہے اسی طرح سے ہے، جس طرح کافروں کو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں تو آخرت کی تیاری بھی نہیں کرتے، ہم بھی تو نہیں کرتے ہیں۔
جس طریقے سے کافر جو ہے دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور خوش ہو کر بیٹھے ہیں، مال مل گیا، مکان مل گیا، بیوی خوبصورت ہے، بچے مل گئے، دنیا کی ترقی مل گئی، اچھا عالی شان مطلب عہدہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، کافر تو راضی ہو گئے نا. کافر تو دنیا ہی کی ترقی کی خاطر ہے، راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں. تو مسلمان کا بھی عمل اسی طرح ہے، مسلمان کا بھی عمل اسی طرح ہے. کیا ہم سوچتے نہیں ہیں کتنے مسلمان ہیں دن و رات صبح سے لے کر شام تک ایک ہی دوڑ ہے، ایک ہی فکر ہے، دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے، دنیا کی عیش و راحت اچھی ہو جائے، دنیا میں ترقیاں مل جائے، دنیا میں ڈگریاں مل جائے، دنیا میں منصب اور عہدہ مل جائے. اچھا مل گیا تو اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، اسی پر راضی ہو کر بیٹھے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا. بندے خدا یہ تو دیکھ، تجھے دنیا مل گئی، دنیا کو عیش و راحت بھی مل گئی، دنیا کی ترقی بھی مل گئی، دنیا کی ڈگری بھی مل گئی، دنیا کا منصب عہدہ سب کچھ مل گیا. یہ بتا کیا تیرے رب کی قربت تجھے ملی ہے کہ نہیں؟ تیرے رب کی رضا بھی تجھے ملی؟ آخرت کی نعمتیں بھی تجھے ملے گی؟ یہ بتا. دنیا تو مل گئی، ارے دنیا تو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے یار. مال و دولت تو ہم سے زیادہ کافروں کے پاس ہے. مال و دولت، دنیا کا منصب، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی ترقیاں، دنیا کا عیش و راحت ہم سے زیادہ کافروں کے پاس ہے. وہ اس پر راضی ہے، مطمئن ہے. وہ اگر ہم بھی اسی دنیا کی زندگی پر راضی ہو کر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور ہمیں آخرت کی فکر نہیں، تو بتاؤ ہمارا اور کافروں کا، ہمارے اور کافروں کے درمیان کیا فرق رہے گا؟ کیا فرق رہے گا؟ ہمارا تو عقیدہ ہے رب سے ملاقات کرنی ہے. پھر رب سے ملاقات کرنی ہے تو ملاقات کی تیاری کیا کر رہے یہ سوچیں. سب کچھ مل گیا. میں کہتا ہوں آج کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے، صاحب خانہ سوچتا ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو، سب راضی ہو جائے، بہن کو، بھائی کو، خالہ کو، ماموں کو، سب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ناراض ہو ہی جاتا ہے. لیکن جس کے گھر شادی ہے وہ کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، منتیں سماجت کرتا ہے کہ ان کو بھی منا لے، یہ بھی ہمارے خوشیوں میں شریک ہو جائے، یہ بھی شریک ہو جائے، یہ بھی شریک ہو جائے. سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارے خوشی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. میں کہتا ہوں تم نے سب کو راضی کر لیا، سب کو خوش کر لیا، لیکن شادی میں بری رسمیں، خلاف شرع رسمیں اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کر کے تم نے لوگوں کو تو راضی کر لیا. یہ تو بتاؤ کیا تم نے اپنے رب کو بھی راضی کر لیا ہے شادی کر کے؟ کیا اپنے مصطفیٰ کو بھی راضی کیا ہے؟ سب کو راضی کرتے ہو، اپنے رب کو راضی نہیں کرتے، اپنے نبی کو راضی نہیں کرتے ہو. جس نبی کا ساتھ جنت تک ہے اس کو راضی نہیں کرتے ہو. غور کرنے کی بات ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں اور ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. رب فرماتا یہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. جہنم میں جائیں گے ان کے برے عمل کے سبب. میرے عزیزو، ہمیں دنیا لاکھ مل جائے، سب کو راضی کر لیا آپ نے، یہ سوچے کہ اپنے رب کو راضی کیا کہ نہیں کیا. بس یہ سوچے. سب کچھ مل گیا آپ کو، دنیا جو چاہتے تھے منصب بھی مل گیا، کاروبار مل گیا، جس لڑکی کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے تھے وہ بھی آپ کو مل گئی، جو اولاد چاہتے تھے وہ بھی مل گئی، اولاد بھی مل گئی، جو دنیا کی ترقی چاہتے تھے وہ سب کچھ مل گیا. لیکن بندے مومن تو یہ ہر وقت سوچ، مالک تو نے سب دے دیا، سب مل گیا، کیا تیری رضا بھی مجھے مل گئی؟ تیری محبت بھی مل گئی، تیری معرفت بھی مل گئی، تیرے محبوب کی محبت بھی مل گئی؟ اگر سب مل گیا، اپنے رب کی رضا نہ ملی تو آپ یوں سمجھ لینا ہم خالی ہیں، ہم کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. اصل دنیا کا ساز و سامان نہیں، اصل اپنے مولا کی رضا ہے. رب کی رضا حاصل کرے. اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں
लंबी लंबी उम्मीदें हमने जो लगा कर बैठी है ना, हम जो लगा कर बैठे, लंबी लंबी उम्मीदें लगा कर बैठे, अब इतना बरस जीना है, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये हम बहुत बड़े धोखे में हैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बस ये समझ ले। सबसे पहले एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। यह हदीस पाक शुअबुल ईमान लिल बैहक़ी की है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक बांदी खरीदी, 100 दीनार में उधार पर खरीदी, 1 महीना उधार पर, कि 100 दीनार की बांदी है, पैसा 1 महीने के बाद दूंगा। ये सौदा जायज़ है, कर सकते हैं, इस्लाम ने इजाज़त दी है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब मेरे हुजूर को ये पता चला कि उसामा बिन ज़ैद ने 1 महीने के उधार पर बांदी खरीदी है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, लोगों क्या तुम उसामा पर ताज्जुब नहीं करते हो? उसने 100 दीनार पर जो बांदी खरीदी है, 1 महीने के उधार पर खरीदी है कि 1 महीने के बाद पैसा दूंगा। उसने तो लंबी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं। उसने ये तसव्वुर किया हुआ 1 महीना वो जिंदा रहेगा, 1 महीना। उसने तो लंबी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं। फिर मेरे आका ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जब भी मैं अपनी पलकें उठाता हूं, ये ख्याल करता हूं अपनी पलकें गिराने से पहले अल्लाह पाक मेरी रूह कब्ज कर लेगा। उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जब भी मैं कोई लुकमा उठाता हूं तो ये ख्याल करता हूं कि लुकमा निगलने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मौत वाक़ई हो जाए। मेरे आका उम्मत को ये दर्स देना चाहते थे। 1 महीने के उधार पर सामान खरीदना नाजायज नहीं है। 1 महीने की हैसियत क्या है? यहां तो लोग फ्लैट तैयार होता है, फ्लैट तैयार होता है, फ्लैट तो फिर 5 साल 10 साल की स्कीम में लोग भरते रहते हैं पैसा। चलो 5 साल 10 साल के बाद तो अपना हो जाएगा। इतनी लंबी लंबी मुद्दत हम उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, 5 साल जिएंगे, 10 साल जिएंगे। और उसामा बिन ज़ैद ने 1 महीना उम्मीद रखी कि 1 महीने के बाद कर्ज दूंगा। मेरे आका करीम ने फरमाया, किसने तो बड़ी लंबी उम्मीदें बांध रखी है। फिर मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ इंसानों, अगर तुम्हें अक्ल है तो अपने आप को मुर्दा लोगों में शुमार करो। मुर्दा, ये मत समझो कि हम जिंदा है, समझो कि मुर्दा हो गए। उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जिसका तुमसे वादा किया गया है, वो है तुम्हारी मौत। वो आकर रहेगी और तुम उस मौत को भगा नहीं सकते हो। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मेरे अजीजों, आप देखें सरकार अपनी उम्मत को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या तालीम देना चाहते हैं। मेरे गुलामों, ये ज्यादा लंबी लंबी उम्मीदें मत रखो, इससे इंसान गफलत में पड़ जाता है। ज्यादा जिंदगी की तमन्ना मत रखो कि हम 50 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, 20 साल जिएंगे ना। अगर ये तमन्ना रखोगे तो फिर तुम गफलत के शिकार हो जाओगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उम्मत को हर वक्त आखिरत की तैयारी की फिक्र देना चाहते हैं। और याद रखें, ये जो लंबी लंबी उम्मीदें हैं, इसका बुनियादी सबब दुनिया और माल की मोहब्बत है। बस बुनियादी सबब, लंबी उम्मीदें जो हम बांध कर रखे हैं, इसका बुनियादी सबब क्या है? दुनिया की मोहब्बत, माल और दौलत की मोहब्बत। चूंकि माल और दौलत और दुनिया की मोहब्बत बंदे को आखिरत से और मौत से गाफिल कर देती है। फिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि बंदा जब अपनी मौत से, आखिरत से, हिसाब और किताब से गाफिल हो गया तो फिर अपने ऐश और राहत की हासिल करने के लिए हर दम मसरूफ रहता है। आज मैं आपको पूछता हूं, लोग दुनिया की तालीम के लिए 15-15, 20-20 साल गुजार देते हैं। 20 साल दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए इतना वक्त गुजार देते हैं। दीन के लिए क्या करते हैं? बुनियादी अकीदा भी नहीं पता होता इस्लाम का। बुनियादी जो इस्लामी अकीदा है वो भी नहीं पता है। ऐसे लोग दुनिया की खातिर 15 साल 20 साल लगा दिया। किस लिए लगाया? एक बंदा डॉक्टरी पढ़ता है, किस लिए पढ़ता है?
इंजीनियरिंग का कोर्स करता है, किस लिए करता है बताइए आप? किस लिए करता है? वो इसलिए करता है ताकि अभी इब्तिदाई दिन है, पढ़ाई के अय्याम में हम पढ़ लेंगे, 20 साल 15 साल लगा देंगे तो हमारा फ्यूचर जो है ना आसानी के साथ गुजरेगा। इसीलिए ना, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, हमारे पास कुशादगी के साथ दौलत आएगा। यानी आला दुनिया की तालीम बंदा सिर्फ इसलिए हासिल करता है ताकि जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। जॉब अच्छी मिल जाएगी, बिजनेस अच्छा करेंगे, कारोबार अच्छा करेंगे, या पढ़ाई दुनिया की इसलिए करता है, किस लिए करता है? ताकि हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर बेहतर हो, अच्छा हो, इसीलिए तो करता है ना। इसीलिए मैं कहता हूं, आपने 20 साल तालीम हासिल की, जी लगा करके दिनों रात एक कर दिया अपना मुस्तकबिल बेहतर के लिए, आप पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जज बन गए, वकील बन गए, किस लिए? ताकि माल अच्छा कमाएंगे तो जिंदगी ऐशो राहत के साथ गुजरेगी, अपने बीवी बच्चों को अच्छा से अच्छा खिला सकेंगे, पिला सकेंगे, खुद ऐशो राहत के साथ जिंदगी गुजारेंगे। यही फिक्र होती है। तो ये फिक्र तो है ना कि हम पढ़ लिख करके फिर हमारी जिंदगी जो है ना, एक लंबी जिंदगी हमको मिलेगी, और लंबी जिंदगी मिलेगी तो लंबी जिंदगी ऐशो राहत के साथ गुजारेंगे। उम्मीद तो है ना। मैं कहता हूं, आपने 20 साल 25 साल मेहनत करके जज बन गए, डॉक्टर बन गए, टीचर बन गए, वकील बन गए, इतनी मेहनत किया, और उसी लम्हा जिस दिन आप वकील बने, जज बने, उसी दिन मौत का फरिश्ता आपके पास आ गया। मौत का फरिश्ता आ सकता है, आता भी है, कितने लोग चले गए बस। अब आप बताएं, आपका फ्यूचर कहां गया? आपका मुस्तकबिल कहां गया? आपकी 20 साल की मेहनत कहां गई? किस काम में आई? कब्र में आप जाएंगे तो मुनकर नकीर को कौन सी डिग्री दिखाएंगे ताकि वो आपका हिसाब आसानी के साथ ले? सबको पता है, सब जीरो हो गया। जिस मुस्तकबिल के बेहतर बनाने के लिए, जिस फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए हमने 20 साल मेहनत की, 20 साल, सब पानी में चला गया। काश अगर अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए 20 साल मेहनत की होती तो आज मरने के बाद हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाती। दुनिया से ज्यादा ऐश उसकी कब्र में मिलता उसको, दुनिया से ज्यादा राहत, आराम, सुकून बंदे मोमिन की कब्र में होते हैं। लेकिन कब? जब बंदा की कब्र जन्नत का बाग बनता है तब। लंबी लंबी उम्मीदों का जो बुनियादी सबब है मेरे अजीजों, वो दुनिया की मोहब्बत है। इसी में मसरूफ होकर के बंदा अपनी मौत से, आखिरत से, रब की मार्फत से, अल्लाह की रजा से, अल्लाह की इबादत से, हर चीज से गाफिल है। तो फिर होता नतीजा यह है कि न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, और न इधर के रहे ना उधर के रहे। किताबुज़्ज़ुहद हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तसव्वुफ के मौजू पर लिखी हुई बड़ी अजीम किताब है। लिखते हैं उसमें हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रवायत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से फरमाया कि मेरे सहाबा, क्या तुम जन्नत में जाना चाहते हो? सहाबा ने अर्ज़ की कि जी या रसूलल्लाह, जाना चाहते हैं, कौन कहेगा कि नहीं जाना चाहते। और जन्नत तो बनी है मोमिनों के लिए, सहाबा के लिए, औलिया के लिए, ईमान वालों के लिए। कहा कि हुजूर जाना चाहते हैं। मेरे आका करीम ने क्या फरमाया? फरमाया कि तुम सब जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, फिर अपनी उम्मीदें कम रखो, ज्यादा जीने की ख्वाहिश ना रखो, लंबी लंबी उम्मीदें रखो कि 100 साल तक जिएंगे, उम्मीदें कम रखो। अपनी मौत को हर वक्त अपनी निगाहों के सामने जानो, उम्मीदें कम रखो, मौत को हर वक्त अपनी निगाहों के सामने रखो, और अल्लाह से इस तरह हया करो जिस तरह हया करने का हक है। जब भी कोई अमल करो ये तसव्वुर करो कि मेरा मौला हमें देख रहा, बस। अगर ये ख्याल आएगा, हया, बंदा माँ बाप के सामने क्या गाली बकता? नहीं बकता। माँ बाप के सामने क्या बुराई करता है? हया करता है। अपने मुर्शिद के सामने कोई गाली बकेगा? नहीं बकेगा। जब हम अपने पीर के सामने गाली नहीं बकते हैं, बुराई नहीं करते हैं, गुनाह नहीं करते हैं, हमें हया आती है। वो अहकमुल हाकिमीन, वो रब्बुल आलमीन, वो तो हर वक्त हमें देख रहा है। आखिर हमें क्या हो जाता उस वक्त कि हम अपने रब के सामने गालियां बकते हैं, रब के सामने झूठ बोलते हैं, रब के सामने गुनाह और नाफरमानी करते हैं। वो तो ज्यादा इस बात का हकदार है कि बंदा रब से हया करे।
اگر یہ تین چیزیں آ گئی جو میرے آقا نے صحابہ کو فرمائی، امیدیں کم رکھو، کم رکھو، یہ مت سمجھو ابھی تو 20 سال جیئیں گے، ابھی تو 50 سال جیئیں گے، نہ، یہ سمجھو کہ آج ہی ہماری موت ہو جائے گی۔ ہر وقت اپنی موت نگاہوں کے سامنے رکھو، ہر وقت، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں پیش نظر رکھو، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں، اور آپ کے سامنے سے، ہمارے سامنے تو گزرا ہوا ہے، ہم نے دعوت دی مثلاً کسی کو، یار آپ تو بوڑھے ہو گئے، داڑھی شریف سجا لو، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، عمر ہو گئی کافی، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، نیک عمل کی طرف آ جاؤ۔ تو جواب کیا ملتا پتہ ہے؟ جواب یہ ملتا ہے، یار ابھی بچیاں جوان ہیں، ذرا ان کا رشتہ تلاش لیں، بیٹے ذرا کاروبار پہ لگ جائے، جاب مل جائے، یا ان کا دکان کرا دے، یہ سب چیزوں سے فرصت پا جائے، اس کے بعد پھر ہم ہوں گے، پھر مسجد ہوگی، پھر اللہ ہی اللہ کریں گے، یہ جواب ملتا ہے۔ اور یہ لوگ ایک آدمی کے نہیں، کئی لوگوں کے یہ مسائل ہیں۔ یعنی یہ بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس، جس کے قبضے میں ایک سانس کی ایک گنتی بھی نہیں ہے، ایک گنتی، جس کے پاس جس کے کنٹرول میں سانس کی ایک گنتی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اب یہ سب کچھ کر لیں، پھر حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، پھر نماز بھی پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، زیادہ وقت مسجد ہی میں گزاریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کبھی ہم بہت لمبا ٹائم زندہ رہیں گے، ایسا لگتا ہے لکھا کر کے لائق، جب تک اپنے بچوں کی شادی نہیں کر لیں گے، جب تک ان کو کاروبار میں سیٹ نہیں کر لیں گے، ہماری موت ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح بات کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے بات کہ جیسا کہ وہ لکھا کر لایا ہے۔ یہ وہ بندہ کہتا ہے جس کے بس میں ایک سانس بھی نہیں ہے، ایک سانس نہیں ہے، ابھی سانس اٹک جائے، ابھی اٹیک آ جائے اور فوراً بندہ موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے۔ ایسی لمبی لمبی امیدیں لوگ رکھتے ہیں، ایسی لمبی امیدیں۔ ایسے لوگ عموماً غفلت کے شکار رہتے ہیں، اور جن کی لمبی امیدیں ہوتی وہ سوچتے ہیں کہ یار بعد میں کر لیں گے۔ کئی لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے، آپ ان کو دعوت دو گے نا نماز پڑھنے کی، چلو جمعہ سے پڑھتے ہیں، کئی لوگ کہیں گے رمضان سے پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی رمضان، یقین ہے کوئی رمضان سے پہلے مریں گے نہیں، کسی نہیں پتا نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں، یہ جو غفلت کا شکار ہے نا، یہ وہی لوگ غفلت کا شکار ہیں جو لمبی امیدیں لے کر کے بیٹھے ہوئے، ابھی ہمیں بہت جینا ہے، بہت جینا ہے، ابھی ہمیں بہت جینا ہے۔ اور ایسے لوگ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، آج کل کرتے کرتے وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں، حتیٰ کہ موت ان کا قصہ تمام کر دیتی ہے، بس موت ان کا کام تمام کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں میرے عزیزوں۔ غفلت جو ہم پر طاری ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے دل میں یہ بٹھا لیا ہے کہ بہت زمانہ جئیں گے اور اس کے بعد میں آرام سے جو ہے نیک عمل کریں گے۔ یہ انسان کو دھوکہ میں ڈالنے والی چیز ہے۔ جو بندہ ہر وقت اپنی موت کو اپنے پیش نظر سمجھتا ہے، پھر وہ بندہ موت کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس ہمارے اولیاء کرام کی نظروں کے سامنے کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ آج موت آ جائے، آج تو پھر آج ہمارا قصہ تمام، سارے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے تو ہم کیا ہوگا، قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا، جواب کیا دیں گے، حساب کیا دیں گے۔ اس وجہ سے ہر وقت اپنی موت کی تیاری کرتے رہتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے ان کے ایمان کی حقیقت کے بارے پوچھا کہ معاذ بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب بھی میں کوئی قدم اٹھاتا ہوں یہ خیال آتا ہے کہ دوسرا قدم نہیں اٹھا پاؤں گا، میری موت آ جائے گی۔ یہ تصور ہونا چاہیے۔ جب بھی بندہ سجدہ کرے، نماز پڑھے، یہ خیال کرے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جو لوگ اس سے پہلے مر گئے، کیا جس دن وہ مرے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھی ہوگی، کم سے کم جمعہ ہی تو پڑھا ہوگا نا۔ جو مسلمان مر گئے تو کیا ان کو خیال تھا دور دور تک یہ جمعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، موت سے پہلے جو جمعہ پڑھا تھا انہوں نے، کیا یہ کبھی سوچا بھی تھا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہوگا؟ کبھی سوچا تھا؟ اگر دن میں مرے تو رات میں کبھی سوچا تھا کہ آج ہم سو تو رہے بستر پر، یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، یہ ہماری زندگی کا آخری بستر ہے؟ کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے ابھی زندگی بہت باقی ہے، عمل کر لیں گے، عمل کر لیں گے، عمل کر لیں گے۔ بس یہ سوچتے رہے، عمل نہ کر سکے، آخر کار قبر میں جا کر کے اتر گئے۔
اب کیا ملا؟ میرے عزیزوں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آج فکر عقبہ کی کر، آج ہی بے خبر، کل نہ کر، کل کے کل کا بھروسہ نہیں، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ کل آئے گا، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ آج اپنی آخرت کی تیاری کرے، آج خدا کے واسطے آج ہی اپنی فکر کرے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے، خدا کی قسم، ورنہ یاد رکھنا مرنے کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ وہاں صرف اعمال دیکھے جائیں گے، نہ دولت، نہ منصب، نہ عہدہ، نہ ڈگری، کچھ بھی نہیں چلے گا وہاں۔ سب کو پتا ہے وہاں صرف نیک اعمال چلیں گے، رب کی رضا چلے گی، مصطفیٰ کی محبت چلے گی بس۔ المستدرک للحاکم کی حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، آیت کریمہ یہ ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ میرے آقا نے آیت کریمہ پڑھی، پھر ارشاد فرمایا کہ جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ اس کا کشادہ ہو جاتا ہے، نور داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے پہچان ہو سکے کہ ہاں نور ہمارے سینے میں داخل ہو چکا ہے، ہم بھی اس نور سے فیضیاب ہو گئے ہیں جس کے بارے میں رب نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا ہمیں ہدایت دینا چاہا، وہ نور داخل ہوا کہ ہمارا سینہ کشادہ ہو گیا ہو، اس کی کوئی پہچان بھی ہے کہ ہم جان سکے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ہاں اس کی پہچان ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی پہچان یہ ہے، علامت یہ ہے، دھوکے والے گھر، یعنی اس دنیا سے دور رہنا۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ دائمی گھر، یعنی آخرت کا جو گھر ہے، جنت کا گھر، اس کی طرف رجوع کرنا، اس کو پانے کی کوشش کرنا۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوں، دھوکے والے گھر سے دور رہے۔ دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت میں آ کر، اس میں مشغول ہو کر اپنی آخرت برباد نہ کر دے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہاں سے نکل کے بھاگ جائے، یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے، ہمیں جنت کی آخرت کی تیاری یہیں سے کرنا ہے، اس سے دور رہنا، اس کی فریب کاریوں میں نہ آنا، بس اس میں مشغول ہو کر آخرت نہ برباد کر دینا، یہ مطلب ہے دور رہنا۔ اور آخرت کا جو دائمی گھر ہے جنت، اس کی تیاری کرتے رہنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگا رہنا۔ کہ یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوگی، سمجھ لینا کہ بس اللہ نے اس کا سینہ کشادہ کر دیا ہے اور نور اس کے سینے میں داخل ہو گیا۔ ہم جائزہ لے سکتے اپنا، کیا ہمارے سینے میں نور داخل ہے کہ نہیں؟ اگر ہمیں اس دھوکے والے گھر سے دوری مل گئی ہے اور آخرت کی گھر، دائمی گھر کی فکر ہے، تیاری ہے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری ہے، تو آپ کو مبارک ہے کہ ہمارے دل میں بھی سینے میں نور داخل ہو چکا ہے۔ دوسری حدیث پاک صحیح بخاری کتاب الرقاق، حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں تم پر فقیری سے خوف نہیں کرتا۔ اس بات کا ڈر نہیں تم محتاج ہو جاؤ گے، بلکہ خوف یہ ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، کشادہ کر دی جائے گی، جیسے کہ تم سے پہلے بار لوگوں پر دنیا پھیلا دی گئی تھی، پھر تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ دنیا میں رغبت کرنے لگے تھے، پھر اسی طرح تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے جیسا کہ پہلے کے لوگ اس دنیا میں رغبت کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ آج اس کی کتنے لوگ شکار ہیں؟ دنیا کشادہ ہو گئی، خوب ہر طرف سے رزق کی بہاریں ہیں، کاروبار اچھا چل رہے ہیں، بیٹے بھی فرما بردار ہیں، وہ بھی کما کے لا رہے، مال بھی خوب جمع ہو رہا ہے، عالی شان گھر بھی بن گیا، یہ سب دنیا کے ساروں عیش و راحت کے سامان سب مہیا ہو گیا، اور پھر اسی کی طرف بندہ رغبت کر گیا، دن و رات اسی میں بڑھتا جا رہا ہے، آخرت چھوٹ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا مل رہی ہے، دنیا کی ترقیاں ملتی جا رہی ہیں،
خوش ہے اسی پر، پھیل گئی دنیا میں، رغبت کر گیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا کی محبت میں مارے مارے پھرتا رہا، نتیجہ یہ نکلا اسی طرح اس کی موت آ گئی اور آخرت کی تیاری نہ کر سکا، ہلاکت ہو گئی اس کے لیے۔ یہی میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے اسی بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے پچھلے لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو چکا۔ کتنے لوگ ہیں میرے عزیزوں، آپ دیکھ لو، آپ رہتے معاشرے میں، کوئی جنگل میں تو رہتے نہیں ہو، کتنے لوگ ہیں جو چلے گئے، صرف دنیا کی کوششوں میں لگے رہے، دن رات ایک ہی طلب میں رہے، دنیا کی طرف رغبت کرتے رہے، کاروبار میں مشغول رہے، آخرت کی فکر نہیں، آخرت کی تیاری نہیں، اور یہ اسی میں لگے رہے حتیٰ کہ موت نے قصہ تمام کر دیا۔ بہت لوگ گزر چکے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے، دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک روایت اور سنو، حضرت ابو زکریا تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس حرم شریف میں ایک پتھر لایا گیا، اس پتھر پر کوئی تحریر لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسے شخص کو بلاؤ جو اس تحریر کو پڑھ سکے اور سمجھا سکے۔ اس دور کے تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا، انہوں نے اس تحریر کو پڑھا، اس پر ایک بڑی نصیحت آموز تحریر لکھی تھی۔ لکھا یہ تھا اس پتھر پر کہ اے ابن آدم، اگر تجھے اپنی موت کے قریب ہونے کا علم ہو جائے تو یہ جان لے کہ تیری موت تجھ سے کتنا قریب ہے، تو لمبی لمبی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے نیک اعمال میں زیادتی کا سامان کرے، اور دنیا کے حرص و لالچ اور دنیا کمانے کی تدبیریں کم کر دے۔ یاد رکھ، اگر تیرے قدم پھسل گئے تو تجھے قیامت کے دن ندامت کا سامنا ہوگا، تیرے اہل و عیال، بیوی بچے سب تجھ سے بیزار ہو جائیں گے اور تجھے تکلیف میں مبتلا چھوڑ دیں گے، تیرے ماں باپ بھی تجھ سے جدا ہو جائیں گے، تیری اولاد، تیرے قریبی رشتہ دار بھی تیرا ساتھ نہ دیں گے، اور پھر تو وہاں سے لوٹ کر واپس آ بھی نہ سکے گا کہ چلو ہم آ کر کے دوبارہ نیک عمل کر لیں گے، نہ، بلکہ تو وہیں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا، اور حسرت و ندامت کے سوا تیرے پاس کوئی اور چارہ نہ رہے گا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ میرے عزیزوں، تیاری کرو، غفلت میں زندگی نہ گزارو۔ عقل مندوں کو چاہیے کہ اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے، ہم نے کیا کیا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور زیادہ دن زندہ رہنے کی امید ختم کر دے۔ یہ سوچے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے کتنے جوان عین جوانی کی حالت میں اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اٹیک کا ایک جھٹکا آتا ہے بس چل بستے ہیں۔ ان کے دلوں میں بڑی منگی تھی، یار آگے چل کر کے ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، بہت سارے خیالات تھے، بڑے سپنے سجائے تھے، وہ کہاں گئے؟ ہوئے نامور بے نشاں، کیسے، اور زمین کھا گئی نوجواں کیسے، چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ یار تمہارے کتنے دوست ہوں گے، پڑوسی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، جان پہچان والے ہوں گے، خود آ کر بتاتے ہو یار جوان تھا، اچانک اٹیک آ گیا، وہ چلتے چلتے گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا چلا گیا، خود کہتے ہو تو کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بتاؤ آخر کیا ہے؟ وہی تو فرمایا کہ عقل مند کو چاہیے کہ زیادہ دن اس دنیا میں زندہ رہنے کی امید نہ رکھے، اس کے دھوکے میں نہ پڑے، بلکہ قبر و آخرت کی تیاری کے لیے فوراً نیک اعمال میں لگ جائے، دولت و مال اور اہل و عیال کی محبت میں پڑھ کر نہ نیکیاں چھوڑے نہ گناہوں میں پڑے، بلکہ کیونکہ دولت و مال کی محبت اور یہ ساری چیزوں ان کا ساتھ تو دم بھر گئے، بس دنیا تک ہے، اور نیکیوں کا ساتھ ہمیشہ ہے، قبر میں ہے، آخرت میں ہے، جنت میں، ہر جگہ نیک اعمال تمہارے ساتھ رہیں گے، بیوی بچے، مال و دولت، دوست احباب، ان کا ساتھ بس صرف قبر میں جانے تک ہے، یہاں سے ختم ان کا رشتہ، اور وہ نیک عمل
ان کا ساتھ کب تک ہے؟ جنت میں بھی ان کا ساتھ رہے گا. لہذا جن کا ساتھ ہمیشہ ہے، جو کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ نیک اعمال، پھر بندے اس نیک اعمال میں غفلت کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس دوستوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جائے، اور ایسی فکر آخرت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم موت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے یاد رکھیں گے، اور اس دار فانی کی چیزوں کے دل میں کوئی وقعت نہیں ہوگی. میں اپنی بات بتاتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ جانتا ہے، جب بھی کبھی ہمیں جانا ہوتا ہے نا کسی سے عالیشان گھر میں، کوئی لے گیا فاتحہ کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، ایسے بھی کسی رشتہ دار کے ہاں، دوست کے ہاں، میں اپنی بات بتاتا ہوں، جیسے میں کوئی عالیشان محل دیکھتا ہوں، گھر دیتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے نا، اس وقت فوراً مجھے اپنی قبر یاد آتی ہے. میرے قریب بھی سب کچھ ہے تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن میرے مالک اگر ابھی موت آ جائے تو میرے کس کام کا؟ بس یاد آتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں. اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. میں اللہ کی رحمت پر میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے، یعنی یہ فکر اللہ نے ڈالی ہے دل میں. پھر ہمیں تڑپ نہیں ہوتی ہے، بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے نا، ایک تما ہوتا ہے، یار اس کا محل بڑا اچھا، کاش ہم کو بھی ایسا اچھا محل. خدا کی قسم ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے رب یہ بڑا خوبصورت، تو کب تک رہیں گے یہاں؟ بس یہ سوچے کب تک رہیں گے، جانا تو پڑے گا چھوڑ کر کے. اگر ابھی موت آ جائے تو یہ عالی شان مکان کس کام کا ہمارے ہے؟ اس کا تو ہمیں حساب دینا پڑے گا، کس کام کا. یہ تصور آتا ہے، یہ خیال آتا ہے، لہٰذا اس کی طرف دل رغبت نہیں کرتا، نہ اس کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، تمنا کہ کاش ہمارا بھی ایسا گھر ہو جاتا. نہ، نہیں ہوتا ہے. بس بتا نا، اگر آپ لمبی امیدیں سے پناہ چاہتے ہیں کہ لمبی امید کی مطلب یہ امید نہ رکھیں کہ لمبی امیدیں ابھی جینا ہے، تو اس کا ایک علاج ہے کہ ہر وقت اپنی موت کو اپنے پیش نظر رکھیں گے. پھر آپ کو عالیشان محل بھی نظر آئیں گے نا، آپ اس کی طرف مائل نہ ہوں گے. آپ کے پاس سونے چاندی کے پہاڑ بھی ہوں گے اگر، اور یہ کہا جائے کہ تمہیں دیا جاتا ہے، آپ اس سے خوش نہ ہوں گے، کیونکہ آپ کے پیش نظر یہ ہوگا کہ چلو یہ سونے چاندی کے پہاڑ ہمیں دے بھی دیے گئے، موت تو آ سکتی. اگر موت آ گئی پھر کس کام کے ہمارے پہاڑ، ہمارے عالیشان محل کس کام کا، ہمارا گھر کس کام کا، کاروبار کس کام کے؟ اگر یہ سوچیں موت پیش نظر ہوگی تو پھر یاد رکھنا میرے عزیزوں، پھر دنیا کی طرف رغبت نہیں ہوگی. میں ایک واقعہ اس پر سناتا ہوں. ایک بادشاہ جو تھا، ایک پیر صاحب کا مرید ہوا، ایک بزرگ کا، اللہ والے کا. اب وہ بادشاہ مرید ہوا، بزرگ تھے نے، پرہیزگار تھے، مرشد تھے. اب بادشاہ مرید ہوا، جب بھی پیر آتے بادشاہ کے پاس کچھ واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، تو بادشاہ اپنے پیر کے احترام میں ان سے محبت کرتا تھا. عمدہ سے عمدہ کھانے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے اور کئی ڈشیں تیار کرواتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اپنے مہمان کی مطلب دلجوئی کی خاطر اور مہمان نوازی کی خاطر جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اپنی طاقت کے مطابق سب کچھ لگا دیتے ہیں. وہ تو بادشاہ تھا، اس کے بعد ساری چیزیں تھیں، دنیا کی ساری نعمتیں، اور وہ بھی مہمان جو تھا عالیشان پیر، تو کتنا عالیشان مہمان. تو بادشاہ جو کچھ بن سکتا تھا اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کھانے اور مشروبات وغیرہ سب لگا دیتا دسترخوان پر. وہ جو مرشد تھے پیر صاحب بیٹھتے کھانے کے لیے، اتنی ساری نعمتیں دیکھتے، ایک دو لقمہ کھاتے، بس ہاتھ روک لیتے، باقی سب چھوڑ دیتے. اب بادشاہ سوچتا کہ ہم نے اپنے پیر کے لیے اتنا بنوایا اور پیر صاحب کھاتے نہیں ہیں، پریشان تھا. پھر دوبارہ کبھی آنا ہوا تو پھر اسی طریقے سے اہتمام کیا. بار بار بادشاہ نے یہ دیکھا جب بھی میں اپنے مرشد کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے لگواتا ہوں، کئی ڈشیں تیار کرواتا ہوں، بہترین دسترخوان سجاتا ہوں، لیکن ہمارے مرشد تو کھاتے بڑے کم ہیں، مختصر 2 لقمہ کھایا چھوڑ دیا. ایک دن بادشاہ نے پوچھ لیا کہ میرے مرشد کریم، جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم آپ کے استقبال کے لیے عمدہ سے عمدہ کھانے لگواتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کھاتے نہیں ہیں، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ آخر ہمارے کھانے کو آپ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا آپ ناراض ہیں؟ اس کا راز کیا بتائیں؟ کچھ تو کھاتے، آپ کو دیکھا کہ 1-2 لقمے کھا کر کے باقی چھوڑ دیتے. تو مرشد نے کہا کہ بادشاہ سے کہ
کہ بادشاہ تمہیں بتاؤں گا تو ضرور، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا ٹھیک ہے، شرط پورا کریں گے، آپ بتائیں۔ کہا شرط یہ ہے کہ تم 3 دن کے لیے بادشاہ چھوڑ دو اور اپنی کرسی پر مجھے بٹھاؤ بادشاہ بنا کر، یعنی اپنا تخت و تاج میرے حوالے کرو، اور اعلان کرو کہ آج سے 3 دن کے لیے میں بادشاہ۔ اگر 3 دن مجھے تم بادشاہ بنا دو گے تو تیسرے دن میں تمہیں اس کا راز بتا دوں گا کہ میں کھاتا کیوں نہیں ہوں۔ بادشاہ نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، 3 ہی دن کی تو بات ہے، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیر ہیں، 3 دن کی بات ہے، چلو ان کو بنا دیتے ہیں بادشاہ۔ بادشاہ نے تاج اتارا سر سے، اپنے مرشد کے کیا کہتے ہیں سر پر سجا دیا اور لے جا کر تخت پر کرسی پر بٹھا دیا، اور اعلان کر دیا کہ 3 دن کے لیے ہمارے مرشد ہمارے بادشاہ رہیں گے، جو حکم دیں گے عمل کرنا ہوگا۔ جب وہ مرشد تخت شاہی پر بیٹھے تو سب سے پہلا جو حکم دیا نا انہوں نے کیا دیا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ تھا اس کو جلدی سے بیڑی میں جکڑ کر کے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو، اور 3 دن کے بعد اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ یعنی مرشد نے اپنے بادشاہ اپنے مرید ہی کو حکم دے دیا، اس بادشاہ جو تھا تمہارا 3 دن اس کو قید خانے میں ڈالو، تیسرے دن اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ اللہ والوں کے ہر کام میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ اب بادشاہ بیچارہ جو تھا وہ قید خانے میں چلا گیا، اب رو رہا دن و رات، یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، ہمارے مرشد نے ہم پر کیا ظلم کیا، ہم نے تو کہا کہ 3 دن تک بادشاہ رہیں گے، چلو ہماری راز معلوم ہو جائے گا، اب تو ہماری موت ہے، چونکہ یہ بادشاہ ہے اس وقت کے حکم دے دیا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا۔ دن و رات بادشاہ روتا رہا، نہ اس کو کچھ اچھا لگتا، نہ کھانا نہ پینا۔ تیسرا دن آیا تو جو پیر صاحب تھے بادشاہ بن کر بیٹھے تھے، حکم دیا کہ بادشاہ کو نکالو جو زندان میں ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بنوایا، جس طریقے سے وہ بادشاہ اپنے پیر کے لیے بنایا کرتا تھا، اسی طرح اس پیر نے بھی عمدہ سے عمدہ ڈشیں لگوائی، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے تیار کروا کر کے دسترخوان لگا دیا۔ اور اس کے بعد وہ بادشاہ جو پہلے تھا اس کو زندان سے لایا گیا اور کہا گیا کہ آج 3را دن ہے، تیری پھانسی کا دن ہے، اب وہ پھانسی دیے جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تو کچھ کھا پی لے۔ 3 دن سے بھوکا پیاسا کچھ کھایا نہیں۔ بادشاہ بیٹھا تو دسترخوان پر، لیکن جیسے کہ ان کھانوں سے اس کو نفرت ہو گئی، کچھ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، کچھ نہیں کھایا اس نے کچھ نہیں کھایا، اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ سے عمدہ قسم کے کھانے اس کے سامنے، لیکن کچھ چھوا نہیں۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ بادشاہ آخر کھانے تمہارے لیے بنائے گئے ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور آج تو میری موت ہوگی، مجھے پھانسی ہے، سانپ میری موت میرے سامنے نظر آ رہی ہے، مجھے ان کھانوں سے نفرت ہو گئی ہے، کیا اچھا لگے گا کھانے، کھا کر کروں گا کیا، میں تو مر جاؤں گا، ابھی میری موت ہو جائے گی۔ بس یہ بات اس کی سننا تھا نا کہ پیر صاحب مسکرا دیے اور اس کو سینے سے لگا کر تاج جو پہنا تھا اتار کر کے بس اس کے سر پر سجا دیا۔ کہا بیٹا یہی تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ابھی تمہاری موت تمہاری نگاہوں کے سامنے آئی تو تمہیں کھانوں سے عیش و راحت سے نفرت ہو گئی، ایک ہی دن ہے کہ موت آئے گی تو پھر کیا کریں گے، موت آئے گی تو پھر کیا کریں گے، تمہیں اچھے سے اچھا کھانا پسند نہ آیا، بس جو کیفیت تمہاری ابھی ہے میرے بیٹے بادشاہ، یہی کیفیت میری ہر وقت ہوتی ہے، میرے پیش نظر ہر وقت یہ لگا رہتا ہے ابھی میری موت آ جائے تو کیا ہوگا، بس دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی راحتوں سے، دنیا کے عیش و سامانیوں سے، دنیا کی دولتوں سے، کھانے پینے سے سب سے بیزار نفرت ہو گئی ہے، ہر وقت ایک ہی منظر ہوتا ہے، موت آ گئی تو موت سارا مزہ کرکرا کر دے گی، سب کچھ چھڑا دے گی، ساری راحتیں ختم کر دے گی۔ اسی وجہ سے میں تمہارے یہاں آتا ہوں، کھانا تو لگاتے ہو عمدہ سے عمدہ، لیکن کھانے کا جی نہیں چاہتا ہے کہ موت کو پیش نظر دیکھ کر کے کھانے سے دل نفرت ہو گیا، گویا کہ دل بھر گیا۔ میرے عزیزوں یہ کیفیت ہمیشہ ہماری بھی ہونی چاہیے۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ بھی ایک بادشاہ کی کہانی ہے۔ اصل میں پچھلے جو گزشتہ بادشاہ گزرے ہیں نا، ان کے کہانیوں میں، ان کی زندگی میں بڑی نصیحتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک بادشاہ تھا، آخری بات سن لے، اس نے اپنے ملک میں کمپٹیشن یہ کیا کہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا پاگل آدمی ہو نا اس کو پکڑ کے لاؤ۔
اور بادشاہ تھے، منچلے ہوا کرتے تھے، طرح طرح سے حکم لگاتے تھے. تو کہا کہ جو سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہو، پاگل جس کو کہتے ہوں، اس کو لاؤ. لوگوں نے تلاش کیا کہ ایک شخص کو پکڑ کے لائے بادشاہ کے پاس. کہا بادشاہ آپ کے ملک کا سب سے بڑا بے وقوف اعظم یہی بندہ ہے. بادشاہ نے اس کو دیکھا تو اس کے گلے میں جو موتیوں کا ہار بادشاہ پہنا ہوا تھا اس کو اتارا اور بطور ایوارڈ کے اس کے گلے میں ڈال دیا. اس کو ایوارڈ دیا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے. جیسے کہ لوگ مطلب کمپٹیشن کرواتے ہیں اور ملک میں جو سب سے اعلیٰ قسم کا مطلب کسی چیز میں ماہر ہوتا ہے تو اس کو ایوارڈ دیتے ہیں نا. تو وہ ماہر تھا بے وقوفی میں، تو اس کو بے وقوفی کے ایوارڈ دیا بادشاہ نے، اپنا ہار موتیوں کا پہنا دیا. وہ پاگل تو تھا ہی بیچارہ، خوش ہو گیا کہ آج تو ہم کو ہار ملا، چلا گیا پہن کر کے. کچھ دن گزرے تھے کہ بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیمار ایسا ہوا کہ بستر مرگ پر چلا گیا، مرض الموت میں گرفتار ہوا. پریشان تھا، اب موت کا کوئی علاج نہیں ہے. اب جو بادشاہ کے چاہنے والے تھے سب اس کو ملنے کے لیے دیکھنے آتے، حال چال پوچھتے، چلے جاتے. اس پاگل کو پتا چل گیا کہ بادشاہ بیچارہ بڑا بیمار ہے. اس نے سوچا کہ بادشاہ نے بڑا احسان کیا ہم پر، ہم بھی چلو ملاقات کر کے آتے ہیں. وہ پاگل بھی گھومتے گھومتے بادشاہ کے دربار میں پہنچا. بادشاہ بستر مرگ پر تھا. اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، خیریت تو ہے؟ کیا حال ہے آپ کی، کیسے ہیں؟ کہا خیریت نہیں ہے. کیا بات ہے؟ کہا بس بیمار ہے، اچھے ہو جائیں گے. کہا نہیں، اب تو یہ ملک چھوڑنے کی باری آ گئی. بادشاہ کہہ رہا ہے کہاں جائیں گے؟ پاگل پوچھتا ہے. کہا ویسی جگہ جائیں گے کہ جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، واپس نہیں آنا، ہمیشہ کے لیے جائیں گے. بادشاہ کہتا ہے اچھا، اب یہ ملک، یہ دیش چھوڑ کر کے دوسرے ملک آپ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے؟ کہا ہاں، واپسی نہیں ہوگی. پھر وہ پاگل پوچھتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جب یہاں اس ملک میں چند دنوں کے لیے آپ تھے تو یہاں تو بڑا عالیشان بنگلہ، خادم، نوکر، چاکر، غلام، سب کچھ مہیا، سارے عیش و راحت کے سامان. پھر جہاں آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں وہاں تو بڑا خوبصورت بنگلہ ہوگا آپ کا، بڑا عالیشان محل ہوگا، وہاں تو بہت سارے لونڈی، غلام، خادم، نوکر، چاکر ہوں گے، بڑا عیش و راحت کا سامان ہوگا، چونکہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے جا رہے ہیں. جب یہاں تھوڑے دن کے لیے تھے آپ نے اتنا کچھ جمع کیا کہ عالیشان محل بنایا، نوکر، چاکر، خادم، غلام سب، اور جہاں آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں وہاں تو آپ کا محل بڑا خوبصورت ہوگا، بہت بھاری ہوگا، بہت سارے غلام، نوکر، چاکر ہوں گے. بادشاہ نے اس پاگل کی یہ بات سن کر کے کہا افسوس، افسوس ہے، جو کچھ کیا اسی ملک کے لیے کیا، آنے والے ملک کے لیے کچھ بھی نہ کیا. وہاں نہ میں نے باغ لگایا ہے، نہ مطلب محل بنایا ہے، نہ نوکر، نہ چاکر، کچھ بھی نہیں ہے. پاگل نے کہا کچھ بھی نہیں؟ آپ ویسے ہی جانے ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی کیا کہتے ہیں غلام ہے، تو کیسے رہیں گے وہاں؟ کہا یہی تو افسوس ہے. اس پاگل نے کیا کیا کہ جو موتیوں کا ہار بطور ایوارڈ کے بادشاہ نے اس بے وقوفی کے ایوارڈ میں جو پہنایا تھا اتار کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا. کہا بادشاہ سلامت، پھر تو اس ہار کے حقدار میں نہیں، آپ کو دی ہیں، آپ اس کو پہن لیں. سمجھا دیا اس نے کہ کتنا بڑا بیوقوف وہ بندہ ہوگا جب تھوڑے دن کے لیے یہاں آیا، اتنا اہتمام کر رہا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اگر اس کے لیے اہتمام نہ کرے، اس کے لیے اہتمام نہ کرے تو اس سے بڑا بے وقوف آدمی کون ہو سکتا ہے. در حقیقت یہ نصیحت ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے میرے عزیزوں. ہم خود غور کریں، ہم خود غور کریں. آج ہم اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ صرف اس تعلیم کو حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، مرنے کے بعد جس کا نتیجہ زیرو آتا ہے، زیرو بس. اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ، محنت، بہت بڑا وقت لگاتے ہیں، لیکن جو ہمیں تعلیم قرآن کی، دین کی، آخرت میں، قبر میں کام آنے والی ہے، ہم اس کے لیے 1 گھنٹہ ہفتے میں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. فکر کریں، غور کریں، لمبی امیدیں نہ رکھیں. میرے حضور نے فرمایا اپنے آپ کو مردہ شمار کرو، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے لگ جائیں. موت ہمارے بہت 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 قریب ہے، نہ جانے کب زندگی ختم ہو جائے، پھر آخرت میں ہم جائیں قبر میں سوائے ندامت، حسرت، افسوس کے کچھ نہ ملے. اس سے قبل کی وہ دن آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کے لیے
مصروف ہو جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم. آج کا وظیفہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ وظیفہ ہے شعبان المعظم کا خصوصی عمل ہے. میں کہتا ہوں آسان ہے, آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ پڑھیں گے, سب پڑھ سکتے ہیں. یہ شعبان, ماہ شعبان کا خصوصی عمل ہے. ہر مراد پوری ہونے کا عمل ہے. جو مراد آپ دل میں لے کر کے پڑھیں گے, ہر مراد پوری ہونے کا یہ مبارک عمل ہے. ہر مراد آپ چاہتے ہوں, کسی مشکل میں پھنسے ہوں, دل میں نیت کر کے اس مشکل سے اللہ نجات دے, یہ پڑھیں. آپ حج کرنا چاہتے ہیں, دل میں نیت کر کے پڑھیں. کسی بیماری میں ہیں, دل میں نیت کر کے پڑھیں کہ اللہ اس بیماری شفا دے دے. کسی بڑے کام میں ہیں, کسی امتحان وغیرہ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیابی دے دے نا, دل میں نیت کر کے. یہ صرف شعبان میں پڑھنا ہے. شعبان کا خصوصی عمل ہے. یعنی کوئی بھی مراد آپ کو ہو, دل میں نیت کرے کہ اللہ ہماری اس مراد میں کامیابی دے. اللہ کی رحمت سے دیکھو کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ہم بیمار ہوتے دوا تو لاتے ہیں نا, یقین کیا ہوتا ہے, دوا تو ہم لا رہے, لیکن شفا جب رب دے گا تو ہی اچھا ہوں گے, یہی تو یقین ہوتا ہے نا. لیکن دوا تو لاتے ہیں کہ نہیں لاتے, دوا لاتے ہیں دوا, اور یقین کیا ہوتا ہے کہ رب چاہے گا تو بھی تو ہی اچھا ہوگا. بس اسی طرح جو آپ کی مراد ہے, آپ کی مراد ہے, آپ اپنے دل میں رکھ کر کے یہ عمل کریں, گویا کہ ایک دوا ہے. اور خیال یہ رکھیں, یقین یہ رکھیں کہ رب چاہے گا تو ہی ہمارا کام بنے گا انشاءاللہ. اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے. ہمارے زبان میں تو طاقت کچھ بھی نہیں ہے, لیکن رب کے کلام میں طاقت ضرور ہے. تو انشاءاللہ آپ ہو سکے تو پڑھیں. آپ کی بڑی سے بڑی مشکل اللہ کی رحمت سے, اللہ کی ذات پر یقین کر کے آسان ہوگی. اور گھر میں جا کر گھر والوں کو بتا دیا. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم عورتیں وظیفہ وغیرہ پڑھنے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں, وہ پڑھ لیں گی, ان کا بھی کام بن جائے گا. یہ شعبان کا خاص عمل ہے ہر مراد پوری ہونے کے لیے. عمل یہ ہے کہ 33 مرتبہ سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر, تھوڑی دیر لگے گی بس. 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. جب پڑھیں تو اس وقت اپنے دل میں مراد کو حاضر رکھیں کہ میں اس مقصد میں کامیابی یا فتح پانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ یہ روزانہ آپ کسی بھی ٹائم, ایک ٹائم جو آپ کو پڑھنا ہے وہ فکس کر لیں, اور ہو سکے تو روزانہ اسی ٹائم پڑھ لیا کریں. اور اگر اس ٹائم نہ پڑھ سکے تو کسی اور ٹائم پڑھ لیا کریں.